ہم منشور اور دستور کو پڑھ کر سمجھ کر آگے بات چلائیں۔ آج بنیادی طور پہ ہمیں دستور اور منشور کا بنیادی فرق ہی پتہ نہیں ہے، بھئی یہ ہمارا دستور ہے، یہ ہمارا منشور ہے۔ اگر پوچھ لیا جائے دستور کا مطلب کیا ہے اور منشور کا مطلب کیا ہے، چلو عام کارکن نہ بتائے، عہدے دار کو ازبر ہونا چاہیے۔ دستور وہ ہے جس کے مطابق جماعت چلے گی، منشور وہ ہے جو ہم قوم کے اوپر ملک میں نافذ کریں گے۔ اس لیے دستور اور منشور کے معاملے کو سامنے رکھ کے چلیں، اور ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح چلنا ہے۔ ناراض نہ ہونا، ہم نے عہدوں کی باتیں تو دستور میں یاد کی ہوئی ہیں، یہ میرا اختیار ہے، یہ تیرا اختیار ہے، تو نے اختیار سے تجاوز کیا ہے۔ چلو یہ اختلاف ہوتا ہے تو یہ حسن ہونا چاہیے، لیکن اختلاف اس حد تک اختلاف رکھیں جب تک افتراق کا سبب نہ بنے۔ اگر اختلاف افتراق کا سبب بنے تو وہ اختلاف مذموم ہے، محمود نہیں ہے۔ اختلاف محمود اور ہے، اختلاف کریں دلیل کی بنیاد پہ، اور اگر دلیل نہ ہو پھر اختلاف مذموم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے، اہداف کیا ہے، اغراض کیا ہے، مقاصد کیا ہے، یہ ہر بندے کو ذہن میں رکھنے چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ رکنیت فارم میں بھی موجود ہے، دستور کے اندر بھی موجود ہے۔ میں آج 3 کتابیں ساتھ سمجھانے کے لایا ہوں۔ ایک اس میں دستور ہے، عہدے دار کو دستور ازبر ہونا چاہیے۔ اس کو میں دوسرے لفظوں میں کہوں تو اس کو گھول کے پی لینا چاہیے دماغ کے اندر، بندے کو پتہ ہو دستور میں معاملات کیا ہیں۔ اگر دستوری طریقے پہ، اگر ہم بنیادی طریقے پر چلیں گے تو کبھی اختلاف نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیں، اختلاف ہوتا تب ہے جب ہم دستور سے ہٹ کے گنجائشیں دیتے ہیں، دستور سے ہٹ کے رعایتیں دیتے ہیں، دستور سے ہٹ کے اور ذاتی معاملات میں پسند اور ناپسند کی بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے دستور میں آپ ذہن میں رکھیں۔ دستور کی بنیادی چیزوں میں میں مختصراً 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اس کا دفعہ نمبر 1 کے بعد دفعہ نمبر 2 پہ آئیں تو 10 چیزیں ہیں۔ یہ جو 10 چیزیں ہمارے اغراض و مقاصد میں شامل ہیں۔ اغراض و مقاصد کا معنی ہدف، ہدف کا معنی جس جگہ پر ہم نے پہنچنا ہے۔ میں ہدف کی آسان مثال آپ کو سمجھاؤں۔ آج ہر بندے نے شکار تقریباً کیا ہوا ہے، اور شکار کرنے کے لیے کوئی بندہ بندوق سامنے رکھے نا تو شکاری کی آنکھ سے لے کر بیک سائڈ یو، فور سائڈ نوب اور ہدف جو لکیر بنتی ہے، اسے اغراض و مقاصد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے کہاں تک چلنا ہے، کیسے چلنا ہے، کس طرح چلنا ہے، کیسی پالیسی ہوگی، ان کو اغراض و مقاصد کہا جاتا ہے۔ یہ رکنیت فارم کے بیک پیپر پہ بھی لکھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ دستور پہ بھی موجود ہیں۔ نمبر 1، علماء اسلام کی روشنی میں مسلمانوں کی متفرق قوتوں کو اکٹھا کر کے ہم نے اسلام کے نفاذ کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام کے کارکن کی نظریات میں یہ بات شامل ہے، یہ افتراق کا سبب نہ بنے، اتحاد کا سبب بنے۔ اور اتحاد بھی بے لگام نہیں ہے، اتحاد بھی شتر بے مہار نہیں ہے۔ کیسے ہے؟ علماء اسلام کی رہنمائی میں ہے، علماء اسلام کی رہنمائی کی روشنی میں ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید احادیث نبویہ کی روشنی میں نظام حیات اور مسلمانوں اور انسانوں کی زندگی کے تمام شعبہ حیات میں ہم نے عملی جد و جہد میں حصہ ڈالنا ہے۔ یہ نہ کہیں یہ فلاں معاملہ فلاں، انسانیت کی خدمت جہاں تک ہمیں قرآن کریم احادیث نبویہ اجازت دیتا ہے ہم نے وہاں تک چلنا ہے، اور انسانیت کی بلا تفریق و مذہب خدمت کے معاملے میں اپنے جذبے کو پیش کرنا ہے۔ نمبر 3، پاکستان میں صحیح حکومت اور اسلامی نظام کو اور عادلانہ نظام کی برپا کرنے کے لیے ایسی کوشش کرنی ہے جو الحاد، اشتراکیت اور سرمایہ داری نظام سے پاک ہو۔ کیا مطلب؟ سرمایہ مسئلہ نہیں ہے، سرمایہ داری نظام مسئلہ ہے۔ ایک ہے سرمایہ رکھیں، دین کے تحت رکھیں، مال و دولت رکھیں، اصول اور ضوابط کے تحت رکھیں، یہ برا نہیں ہے۔ برا تب ہے جب ہم دین کو نیچے اور عقلیات کو اوپر کریں گے، دولت کو اوپر کریں گے۔ مشکات میں امام رزین کے حوالے سے روایت موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کے دین کا تعلق اور آپ کے عقل کا تعلق آپس میں کتنا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے ہم نے ہمیشہ دین سے رہنمائی لے کے عقل کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔
انہوں نے کہا حضرت علی وضاحت فرما دیں، تو حضرت علی نے فرمایا میرے پاک پیغمبر نے جب موزوں پر مسح فرمایا ہے تو مسح پاؤں کے اوپر سے فرمایا ہے، اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو یہ جو گندگی ہے یا یہ جو گرد غبار ہے یہ پاؤں کے نیچی سائڈ پہ لگتا ہے تو ہمیں نیچے سے مسح کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم عقل کے بندے نہیں ہیں، ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، اسی لیے اوپر سے کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے دوستو دولت رکھیں لیکن اس دولت کو سرمایہ دارانہ نظام تک نہ آنے دیں کہ وڈیروں کا معاملہ ہو، صرف اپنے حد تک کا معاملہ ہو، نہیں بلکہ اصول اور ضوابط میں۔ نمبر 4، پاکستان میں مملکت کے اندر جامع ہمہ گیر نظام تعلیم کے لیے اپنی کوشش کرنی ہے جس کا نتیجہ خشیت الہی، خوف آخرت، پابندی ارکان اسلام ہو۔ تو ہمارے معاملات میں یہ چیز بھی شامل ہونی چاہیے، یہ کارکن کی نظریات ہیں۔ نمبر 5، پاکستان میں دلوں کے اندر جہاد فی سبیل اللہ، ملکی دفاع، استحکام، سالمیت کے لیے ایثار اور قربانی پیش کریں۔ ایثار کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہم کام کریں گے اس میں ایثار کا جذبہ چاہیے۔ ایثار قرآن کریم سے روشنی لے لیں، سورۃ حشر، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ ایثار ہے۔ کیا مطلب؟ خود مستحق ہونے کے باوجود اپنے بھائی کی قدر کریں، خود مستحق ہونے کے باوجود اپنے جماعتی ساتھی کو ترجیح دیں، اسے ایثار کہتے ہیں۔ دوسرے پر اپنی خواہش کو قربان کر دینا، ایک وجہ سے یار یہ جماعتی ساتھی ہے، خیر ہے، اس کے لیے معاملہ یوں ہے جی یوں ہے۔ میں ایثار پر ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ دو بھائی ہیں، ایک کافر ہے، ایک صحابی رسول ہے۔ صحابی رسول حضور پاک کی طرف سے جنگ کر رہا ہے، کافر کفار کی طرف سے جنگ کر رہا ہے۔ اتفاق، کافر بھائی گرفتار ہوا، جب اس کو رسیوں میں باندھا گیا تو جو مسلمان صحابی اس کے بھائی تھے، اس کافر نے سختی اور تکلیف میں اپنے اس مسلمان بھائی کو دیکھا، آنکھوں آنکھوں میں کہ یہ کیا کہتا ہے، شاید مجھے چھڑا دے گا۔ تو جب بھائی نے دیکھا کہ مجھ سے یوں مدد مانگتے ہیں حالانکہ میرا دشمن ہے، تو اپنے ان دوستوں کو کہا جو اسے باندھ رہے تھے، کہ اس کی رسیاں مضبوط باندھو، اس کی ماں بڑی پیسے والی ہے، جب اس کے بدلے میں فدیہ لیا جائے گا تو اسلام کو فائدہ ہوگا۔ تو بھائی کہنے لگا میری جسم کی تکلیف اپنی جگہ، تو اچھا میرا ماں جایا بھائی ہے، تجھے میری تکلیف کا احساس نہیں ہے؟ اس نے کہا بھائی تو نہیں ہے، بھائی وہ ہے جو تجھے رسی باندھ رہا ہے۔ یہ ایثار ہے، اپنے ذاتی معاملات کو نہیں دیکھا، اپنے مذہبی، اپنے جماعتی، اپنے کاز، اپنے مشن کو سامنے رکھ کر بات کی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے ایثار اور قربانی میں۔ نمبر 6، مسلمانوں میں مقصد حیات، وحدت فکر عمل، یگانگت، اخوت کی طرح پہ علاقائی، لسانی اور نسلی تعصبات سے دور ہونا چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکن کی صفت یہ ہے وہ نسلی، لسانی، علاقائی تعصب میں خود کو نہ ڈالے۔ کوئی آ بھی جائے تو وہ قرآن کریم 4 پارے کے 2 صفحے کی آیت پڑھ کے کہہ دے کہ یوں نہ کرنا بلکہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس آیت کو دیکھو، جب اوس اور خزرج کو قیس بن شماس جیسے یہودی نے لڑایا تھا تو رب نے فرمایا یوں نہ کریں بلکہ یاد کریں اس وقت کو جب میں نے تمہارے اوپر رحمت کی ہے، تم دشمن بن چکے تھے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، میں نے تمہیں بھائی بھائی بنایا۔ تو اس میں بھی نظریاتی کارکن کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ نمبر 7، مسلمانان عالم سے اقامت دین، اعلاء کلمت اللہ اور مستحکم روابط کا قیام ہو۔ اب جب ہم جماعتی کام انٹرنیٹ پہ کرتے ہیں اور ہمارے غیر ملک میں، باہر کے ممالک میں رابطے ہوتے ہیں تو ان رابطوں کو ذاتی رابطہ نہ سمجھیں، ان رابطوں کو جماعتی رابطہ سمجھیں۔ آپ کے معاملات ایسے ہونے چاہیے جس میں جماعت کا فروغ ہو۔ نمبر 8، تمام محکوم مسلم ممالک میں حریت و استقلال، غیر مسلم ممالک میں اقلیتوں کو باعزت زندگی فراہم کرنے کے مواقع، یہ بھی ہماری زندگی میں جھلکنا چاہیے۔ نمبر 9، مختلف اداروں میں مساجد، مدارس، کتب خانے اور دارالیتامہ کے قیام کی کوشش ہر کارکن کو چاہیے۔ کم از کم اپنے ہاں تو چھوٹی سی لائبریری رکھے نا، اپنے ہاں تو چھوٹا سا کوئی حساب کتاب رکھے، بڑا نہیں کر سکتا تو رکھنے چاہیے، جس میں اس کو اپنی جماعت کے احوال، اپنے معاملات، دستور، منشور اور یہ معاملات اس کے سامنے ہونے چاہیے۔ کوئی دوست آئیں، کوئی باقی ٹی پارٹی میں آئیں تو ان کو سمجھا سکے۔ نمبر 10، یہ آخری چیز ہے، ذرا غور سے سمجھنا، تحریر میں، تقریر میں دیگر آئینی ذرائع سے باطل فرقوں کی مخرب اخلاق، فتنہ انگیزی اور مخالف اسلام کارروائیوں کی روک تھام کرے۔ پہلے تھا اتحاد کرنا ہے، کس طرح؟ علماء کی رہنمائی کی روشنی میں۔ ہاں،
اگر اتحاد کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالے اور ایسے مخرب اخلاق باتیں اور فتنہ انگیزی کے معاملے کو سامنے لائے تو جمعیت علماء اسلام کے کارکن کو دستور شکل نمبر 10 پر بتا رہا ہے، دفعہ نمبر 2 کے شکل نمبر آخری نمبر پہ، کہ آئینی ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے، اسلامی ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے اس کی روک تھام کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ خلاصہ امر بالمعروف بھی ہم نے کرنا ہے، نہی عن المنکر بھی ہم نے کرنا ہے، یہ دونوں